بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تبلیغی جماعت کے وہ احباب جو غلو کے اندر مبتلا ہیں اور بہت زیادہ غلو کیا کرتے ہیں، ان سے متعلق حضرت کی گفتگو آئی تھی، جس میں حضرت نے سخت تنبیہ بھی فرمائی تھی ایسے لوگوں کو جو غلو کے اندر مبتلا ہیں۔ اب اس بیان کا ظاہر ہے بہت اچھا اثر ہوا، اہل علم کے درمیان میں بیان پہنچا تو اہل علم نے اس کو سراہا۔ ایسے ہی تبلیغ جماعت سے وابستہ وہ احباب کے جو مثبت فکر رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو مثبت انداز میں لیا، لیکن ایک طبقہ اس طرح کا ہے ہمارے یہاں کہ جو ہر چیز کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تبلیغی جماعت کے وہ احباب جو غلو کے اندر مبتلا ہیں، ان کی اگر اصلاح کی فکر بھی کر رہا ہے اور ان سے متعلق کوئی بات عرض کر رہا ہے، تو بس ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ آدمی تو تبلیغی جماعت کے مخالف ہے۔ عجیب جہالت ہے بھئی، اصلاح کی بات کرنے والا آدمی، توجہ دلانے والا کہ تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے، تمہاری یہ بات غلط ہے، وہ تبلیغی جماعت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی ساری زندگی دفاع میں صرف ہوئی ہے، تبلیغی جماعت کا دفاع ہی کرتے رہے حضرت، تو ان کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کرنا کہ بلکہ الزامات، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہاں پہ الزامات انہوں نے عائد کرنے شروع کر دیے۔ بہرحال ایسے میں ایک تحریر اور ایک خط جو حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام لکھا گیا ہے، یہ خط ہے شیخ نعمان مکی حفظہ اللہ کا۔ شیخ نعمان مکی حفظہ اللہ کا میں مختصر تعارف کرا دیتا ہوں۔ اصلاً تو وہ ہندوستان کے ہیں، لیکن مکہ المکرمہ کے اندر رہتے ہیں اور تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ ہیں، بہت پہلے سے تبلیغی جماعت کی جو محنت ہے اس سے وابستہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اہل علم سے بھی وابستہ رہے ہیں اور اصحاب علم میں سے ہیں۔ بڑی عمدہ ان کی تحریریں ہوتی ہیں، بہت عمدہ انہوں نے تحریریں لکھی ہیں، اور ابھی فی الوقت ان کی کئی قسطوں میں تحریر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہوا ہے اس سے متعلق غیروں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، تو اس پر ان کی کئی قسطوں کے اندر تحریر جو ہے آ رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، جو بڑی عمدہ تحریر ہے، بہت تحقیق کے بعد جو ہے الحمدللہ اس کو لکھا گیا ہے۔ ایسے ہی وہ گفتگو بھی بڑی عمدہ کیا کرتے ہیں، بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط کو ان تمام احباب کو جو تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان حضرات کو بھی دکھانا چاہیے جو غلو کے اندر مبتلا ہیں، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ تو یہ خط جو ہے اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے بنگلہ دیش کے سفر کی مجالس دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا گھمن صاحب کی جوانی کے بیانات کی جھلک پھر دوبارہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مولانا دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت کی آپ نے ہمیشہ تائید کی ہے اور اس پر لگنے والے الزامات کا سب سے زیادہ آپ نے آگے بڑھ کر دفاع کیا ہے، خصوصاً جس وقت فتنہ غیر مقلدت سوشل میڈیا کے عروج کے ساتھ ساتھ عروج پر پہنچا، اس وقت سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے نوجوان اس فتنے سے متاثر ہوئے۔ یہ بات تو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اچھے خاصے ساتھی جو تبلیغ جماعت میں وقت لگایا کرتے تھے، 4 مہینے ان کے لگے ہوئے تھے، تبلیغ جماعت کے داعی تھے، وہ آگے بڑھ کر دعوت دیا کرتے تھے، لیکن فتنے غیر مقلدیت سے ایسے متاثر ہوئے کہ خود جو ہے غیر مقلدیت کے وہ داعی بن گئے۔ کتنے نوجوان ایسے تھے، اور ہم بے بسی سے ان نوجوانوں کی شخصیات کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اچھے بھلے باادب خوش اخلاق ساتھیوں کو انتہائی بے ادب اور متکبر بنتے دیکھا۔ ایسے نوجوان جو کسی زمانے میں ہر مسلمان سے عاجزی اور محبت سے ملتے تھے، ان کو ایک دم سے جھگڑالو اور تحقیر مسلم کا مظہر بنتے دیکھا۔ یہی صورتحال اس وقت تبلیغ جماعت کے بعد احباب کو دیکھا ہوگا، ان کی بھی یہی صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ عجیب ان کا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ کہاں تو ہر وقت ادب کی بات ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کچھ ان کی اصلاح کی بات ہو ایک دم بے ادبی پر اتر آتے ہیں۔ ایسی بے بسی کے وقت میں آپ نے میڈیا پر آ کر امت کو سنبھالا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے بروقت میڈیا کے ذریعے ان فتنوں کا تعاقب نہ ہوا ہوتا اور آپ نے اپنے دلائل اور مخصوص انداز سے ان فتنوں کا بروقت قلع کمان نہ کیا ہوتا، تو شاید ہماری دعوت تبلیغ کے محنت سے جڑا ہوا بہت بڑا نوجوان طبقہ ان فتنوں سے متاثر ہو جاتا۔ بالخصوص آپ کی طرف سے عقائد پر لگائے گئے الزامات کا دفاع، پھر اس کے ساتھ ساتھ بطور خاص شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال اور حضرات قابلین تبلیغ جماعت کا دفاع، وہ بھی پوری طاقت اور دلائل کے ساتھ، یہ ساری باتیں سر فہرست ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال پر کیسے اعتراضات
کیسے بیہودہ قسم کے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، وہاں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے جو ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا اس کا رخ موڑ دیا الحمدللہ۔ تو یہ سر فہرست ہیں اور یہ آپ کا احسان عظیم ہے، باقی آپ کی ساری علمی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ آپ نے دلائل کے میدان میں جہاں اہل علم کو دلائل دیے تو وہیں عوام کے ایک بہت بڑے طبقے کو آپ نے اعتماد دیا ہے، یعنی جو احباب علمی باتوں کو یا دلائل کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، ان کے دل بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ الحمدللہ دلائل کے میدان میں ہم بھی یتیم نہیں ہیں۔ اس مرتبہ آپ کی بنگلہ دیش میں ہوئی مجلسوں میں دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے ساتھیوں کی بعض غلطیوں اور مبالغہ میں سوچ کے خلاف آپ کی دو ٹوک گفتگو اس وقت کافی وائرل ہے۔ علماء کرام کی اکثریت نے اس کو سراہا ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ یہ باتیں ہمارے بعض ساتھیوں کو گراں گزری ہوں گی، لیکن اس وقت اس وضاحت کا ہونا انتہائی ضروری تھا کہ تبلیغی جماعت کی محنت کے علاوہ بھی دعوت و تبلیغ کے مختلف شعبے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ذہنوں میں بس یہ بیٹھ گیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا بس یہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وضاحت انتہائی ضروری تھی کہ تبلیغ جماعت کی محنت کے علاوہ بھی دعوت و تبلیغ کے مختلف شعبے ہیں۔ آپ کی 2 منٹ کی کلپ جس میں آپ نے کہا ہے کہ یا تو ہمیں انبیاء کا وارث کہنا چھوڑ دو یا ہم سے وراثت لو، اس کلپ میں اگرچہ سیدھے سادے الفاظ ہیں مگر بلا شبہ یہ گفتگو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک بات جو 2 گھنٹے کی تقریر سے بھی سمجھنا آسان نہیں تھا، اس کو آپ نے 2 منٹ میں سمجھا دیا ہے۔ اگر فصاحت و بلاغت اس کو نہیں کہیں گے تو پھر کس کو کہیں گے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، مولانا آپ کا ہم تبلیغ جماعت والوں کو ڈانٹنا ایسا ہی ہے جیسے ایک غیرت مند اور شفیق باپ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی بہار کے موالیوں سے حفاظت کرتا ہے، کسی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا، اپنی محنت کی کمائی ان پر نچھاور کرتا ہے، ان کو محفوظ ماحول دیتا ہے، لیکن جب باری تربیت و اصلاح کی آتی ہے تو پھر وہ ان کو کانوں سے پکڑ کر کھینچتا ہے۔ اب یہ بچوں کے ذمہ ہے کہ جب انہوں نے باپ کی شفقت پدری اور اس کی کمائی سے نفع اٹھایا ہے تو اب اس کے کان کھینچنے پر واویلا نہ کریں۔ اللہ کرے کہ ہر ساتھی کی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مولانا الحمدللہ آپ کی گفتگو کا مثبت اثر یہ سامنے آ رہا ہے کہ تبلیغ جماعت کے بزرگوں نے بھی اپنے ساتھیوں کی اس غلط فہمی پر بولنا اور توجہ دلانا شروع کر دیا ہے کہ دعوت کا کام تو منسوس ہے لیکن طریقہ کار منسوس نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے، دعوت کا کام تو منسوس ہے لیکن طریقہ کار منسوس نہیں ہے، لہذا کسی ایک غیر منسوس طرز محنت ہی کو صرف دعوت تبلیغ کی محنت مکمل محنت سمجھنا غلط ہے۔ مولانا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں، آپ کی عمر میں اور آپ کے کاموں میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ کا فیض ساری دنیا میں جاری اور ساری رہے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔